بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 5 کا اگلا سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسلامی تہذیب و آداب سے متعلق اسباق شروع کیے تھے، جس میں ہم نے آخری سبق جو پڑھا وہ یہ تھا کہ کسی کے ہاں جانا، یعنی اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو اس کی اسلامی تہذیب و آداب کیا ہے، کہ اسلامی طریقہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے کسی کے ہاں جانا چاہیے۔ اور اس کے ذیل میں ہم نے ایک سبق آموز حدیث بھی پڑھی اور اس سے جو فوائد ملتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی آپ کے ہاں آئے، یعنی ہمارے گھر اگر کوئی آئے تو اس وقت ہمیں اس کا استقبال اور میزبانی کیسے کرنی چاہیے، اس سے متعلق ہم نے 4 احادیث پڑھی تھی، اور پھر اس احادیث سے جو ہمیں افادہ ہوا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کے متعلق سبق آموز احادیث۔ یہ گزشتہ سبق سے ہی منسلک ہے کہ اگر کوئی ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کا استقبال کیسے کریں، اور اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ استقبال کر لیا، ہمارے گھر بیٹھ گئے تو ہم ان کی مہمان نوازی ہم کیسے کریں، اس سے متعلق یہاں چند احادیث ذکر کی جائیں گی۔ 3 احادیث ذکر کی جا رہی ہیں، پھر ان احادیث سے کیا افادہ ہوتا ہے اس افادہ احادیث کو ہم پڑھ لیں گے۔ عزیز طلبہ، پہلی حدیث یہاں جو ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی طرح ہی ہے، اور حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ ہے۔ بچپن میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی، 4 سال انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا، اپنے ساتھ اپنے گاؤں میں رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، وہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا سکے، کیونکہ سفر کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے فوراً وہ چادر زمین پر مٹی پر بچھا دی اور عرض کیا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چادر اور پھیلا دی اور ان سے بھی عرض کیا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں، اور اس پر ان کو بٹھا دیا۔ پھر حضرت حلیمہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، قصہ ہو گیا۔ دوسری حدیث، ایک روز ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب ملنے آئے، شخص ملنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنی جگہ سے کچھ ہٹتے ہوئے فرمایا آپ یہاں تشریف رکھیں۔ حالانکہ دوسری جگہ بھی موجود تھی، کہیں اور بھی بیٹھ سکتے تھے، جگہ خالی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال ایسے کیا کہ اپنی جگہ سے تھوڑے سے ہٹے بھی اور اپنے پاس ان کو بیٹھنے کا فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس شخص نے عرض کیا، حضرت جگہ تو بہت ہے، میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، میں کہیں بھی جا کے بیٹھ سکتا ہوں، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی جگہ تشریف رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہی آئیے، آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ میرے پاس آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، تو میں آپ کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، آپ میرے پاس آ کر بیٹھیے۔ 2 حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث، ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو بڑا بد مزاج مشہور تھا۔ وہ مشہور تھا کہ بڑا بد مزاج ہے، لوگ اس سے صحیح سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس سے بات کریں گے تو یہ بڑی بد مزاجی سے اور برے طریقے سے بات کرے گا، اس لیے لوگ اس سے کٹتے تھے، پیچھے رہتے تھے۔ اس نے حاضر ہونے کی اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حاضر ہونے کی اجازت مانگی کہ میں اندر آ سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، اللہ خیر کرے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ خیر کرے، سارا خاندان اس سے پریشان ہے، اللہ جانے کیوں آیا ہے، پتہ نہیں کیوں آیا ہے یہاں پر، سارا خاندان اس سے پریشان ہے، یہ یہاں بھی آ گیا، اللہ خیر کرے۔ پھر آپ نے اجازت دے دی،
وہ اندر آیا تو آپ بڑے اخلاق سے پیش آئے، بہت محبت سے پیش آئے اور بہت نرمی سے پیار سے بات کی۔ ان حضرات کی حضور علیہ السلام کی اور اس شخص کی بات چیت اور یہ سارا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے سے سن رہی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ آ رہا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ خیر کرے، سارا خاندان اس سے پریشان ہے، اللہ جانے کیوں آیا ہے؟ پھر آپ اس سے کس طرح ملے؟ آپ اس طرح نہیں ملے جیسے آپ بھی پریشان ہو، بلکہ آپ کو اتنی محبت سے اور نرمی سے ملے، اور کیسی نرمی اور اخلاق سے اس سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس کی بھلائی برائی اپنی جگہ، وہ بھلا ہے یا برا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ وہ جب ملنے آیا تھا تو میرا فرض یہ تھا، میرا کیا فرض بنتا ہے کہ میرا فرض یہ تھا کہ اخلاق سے پیش آتا اور نرمی سے باتیں کرتا۔ اگر میں بھی اسی کی طرح اس کے ساتھ بدمزاجی سے، سختی سے بات کرتا تو میں بھی بدمزاج اور بد اخلاق مشہور ہو جاتا۔ جیسے وہ شخص بدمزاجی سے بات کر کے، بد اخلاقی سے بات کر کے خاندان میں، لوگوں میں بدمزاج اور بد اخلاق مشہور ہے، میں بھی اگر اسی طرح بات کرتا تو میں بھی اسی طرح مشہور ہو جاتا۔ اور ایک مومن کے لیے بہت ہی بری بات ہے کہ وہ بد اخلاق مشہور، بہت بری بات ہے کہ لوگ کسی کو بد اخلاق، اس کی بد اخلاقی اور بد مزاجی کی وجہ سے مشہور ہو جائے وہ، کہ لوگ اس کو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا بد اخلاق اور بد مزاج ہے۔ یہ 3 احادیث ہم نے عزیز طلبہ پڑھ لی۔ اب ان حدیثوں سے کیا باتیں معلوم ہوئی، افادہ احادیث کیا ہے، وہ ہم اب پڑھتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ آپ اپنے گھر میں ہو یا سفر میں، جب کوئی آپ سے ملنے آئے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو اچھی جگہ بٹھائیں۔ جب کوئی ملنے آئے، ہم سفر میں ہیں اور کوئی ملنے آئے، ہمارا فرض بنتا ہے تب بھی ہم اس کو اچھی جگہ بٹھائیں۔ اپنے گھر میں ہے، اپنے مقام پر ہے، تب بھی ہم ایک کوشش کرنی چاہیے اچھی سے اچھی جگہ بٹھائیں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو سفر کی حالت میں بھی کیسے چادر زمین پر بچھا کے ان کو بٹھا دیا تھا۔ اگر آپ کے پاس اچھی جگہ کا انتظام نہ ہو تو محبت اور عزت سے اپنے برابر بٹھائیں۔ جب وہ دیکھے گا کہ آپ نے برابر بٹھا کر اس کی عزت کی ہے تو اس کو شکایت نہ ہوگی کہ آپ نے اس کی عزت نہیں۔ اگر کوئی دوسری جگہ نہیں اچھی تو ہم خود جہاں بیٹھے ہیں وہاں اپنی جگہ پہ تھوڑا سا ہٹ جائیں اور اپنے پاس بٹھائیں، اب تو اس کو شکایت بھی نہیں ہوگی کہ کہیں جگہ ہی نہیں تھی ان کے پاس تو بیٹھنے کے لیے، بیٹھنے گھر گیا بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو ہماری جگہ نہیں بھی ہے تو ہم اگر اپنی جگہ پہ بٹھائیں گے، عزت دیں گے، تو پھر اس کو یہ شکایت بھی نہیں رہے گی۔ اگلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی کے آنے پر اپنی جگہ سے دست سے مس نہ ہونا اسلام کی شان ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آیا ہم اپنی جگہ پہ ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے اور نہ ہل رہے نہ اس کا استقبال کر رہے ہیں اور بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسلام کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے، اسلام کی شان یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اس کو اچھی جگہ بٹھائے، نہیں تو کم از کم اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اس کو وہاں بیٹھنے کے لیے کہے، اچھی جگہ بٹھائے، کھڑے ہو جائے، استقبال کرے، اور کسی اچھی جگہ نہ ہو تو کم سے کم اپنی جگہ پہ ہی بٹھا دے اور وہاں بیٹھنے کا کہہ دے۔ اگلا فائدہ، اچھا جو آنے والا ہے ہمارے یہاں، جو بھی آیا ہے، وہ چاہے اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بد ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، ہمارا فرض یہ ہے کہ اخلاق سے پیش آئے، نرمی سے جواب دے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بد مزاج انسان سے ملے، اس آدمی سے ملے، تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ خاندان میں کیا مشہور ہے، اس کی بد مزاجی کیسی ہے، اس کی بد اخلاقی کیسی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا مہمان ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اخلاق کے ساتھ اور نرمی سے بات کی۔ اور اگلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے یہاں پہ کہ ہمیں ایسا اپنا مزاج نہیں رکھنا چاہیے، ایسی بد مزاجی اور بد اخلاقی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم لوگوں میں مشہور ہو جائیں کہ یہ شخص تو بڑا بد مزاج اور بد اخلاق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا وہ ہے کہ جس کی بد کلامی اور برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ لوگ ملنا چھوڑ دیں کہ یار یہ شخص سے بات ہی نہیں کرنی، اس سے بات کریں گے تو یہ بڑے بد کلامی کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، بد مزاج ہے، اخلاق نہیں ہے، تو لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی اور مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔
یہ ہم نے پڑھ لی عزیز طلبہ افادہ احادیث۔ اب چند عنوان یہاں دیے ہوئے ہیں آپ کی کتاب میں مہمان سے ہی متعلق۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ۔ پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ مہمان ہمارے یہاں آئے، ہمارے سے ملاقات کرنے آئے تو ہم اس کا استقبال کس طرح کریں اور اس کی مہمان نوازی کس طرح کریں۔ اب مہمان جب ہمارے پاس سے لوٹ رہا ہے تو ہم اس کو رخصت کس طرح کریں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جب کوئی روانہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، پھر واپس ہو رہا ہوتا، روانہ ہو رہا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور مہربانی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، باہر تک جاتے تھے، تھوڑا سا آگے تک ان کے ساتھ چلتے تھے، اور جب تک وہ ہاتھ نہیں کھینچتا تھا اس کے ہاتھ کو لیے رہتے تھے، یعنی خود حضور ایسا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، ہاتھ پکڑے رہتے تھے۔ جب وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیے میں چلا جاؤں گا، اور اپنا ہاتھ نکال لیتا تھا کہ اب میں جاتا ہوں، پھر حضور ایسا چھوڑتے تھے، خود ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر جب ہاتھ چھوڑ کے اس کو روانہ کرتے تھے تو دعا فرماتے تھے، اس کو دعا دیتے تھے۔ یہ مخدوم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ترمذی شریف میں حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ دعا موجود ہے کہ جب ہم کسی کو رخصت کر رہے ہوں تو یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ کے یاد بھی کریں، اور کبھی ایسے مہمان کو رخصت کریں تو اس کو دعا کو پڑھیں بھی۔ دعا یہ ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک۔ ترجمہ ہے، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال۔ یہ تو مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ ہو گیا۔ اب اگلا عنوان ہے آنے جانے کے متعلق چند ضروری باتیں ہیں۔ ہم کسی کے آئے یا کسی کے جائیں تو اس کے لیے کچھ ضروری باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ہدایت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ ایک دن چھوڑ کر ملنے آیا تھا۔ یہ بات ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے محبت بڑھے گی۔ روزانہ جائیں گے تو عزت بھی نہیں رہے گی، لوگ اکتانے لگیں گے، اکتاہٹ سی ہو جائے گی، پریشان ہو جائیں گے، یار یہ تو روزانہ آ جاتا ہے، یا ہم بھی پریشان، ہم خود بھی اکتا آ جائیں گے کہ روزانہ ایک ہی شخص سے ملنا اور ایک ساتھ وہی باتیں جو روزانہ کر رہے ہیں۔ بلکہ ہم ایک دن چھوڑ کے یا چند دن چھوڑ کے، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی دوست ہو، جتنی محبت ہو ہمیں اس سے، جتنا قریبی کوئی رشتہ دار ہو، ایک دن چھوڑ کر کم سے کم ایک دن چھوڑ کے جانا چاہیے، روزانہ نہیں جانا چاہیے۔ اس سے قدر بھی ختم ہو جاتی ہے، عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اکتاہٹ اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کسی کے ہاں جائیں تو ایسے وقت جائیں جو ملنے کا وقت، ہمیں پتا ہے ہو کہ بھائی اس وقت وہ جاگ رہا ہوگا اور ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو کہ اس کے سونے کے وقت میں، آرام کے وقت میں پہنچ گئے، اب وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، ہماری وجہ سے اس کو اٹھنا پڑ رہا ہے، یا کھانا کھانے کے وقت یا ناشتے کے وقت اس کے گھر پہنچ گئے، اب وہ کھانے کا اس کے گھر میں انتظام ہے یا نہیں ہے، ناشتے کا ہے یا نہیں، تھوڑا سا بنایا ہے گھر والوں نے، وہ اس وقت میں ہم پہنچ گئے، اب وہ اسی میں آپ کو بھی دے رہا ہے یا گھر والوں کو مزید بنانا پڑ رہا ہے، تو ایسے وقت میں نہ جائیں۔ ہاں اگر کسی وجہ سے کوئی خاص کام ایسا ہے کہ ابھی ہی جانا ضروری ہے اور یہ کھانے کا وقت ہے، تو ہم اپنے گھر سے کھانا کھا کر جائیں، تاکہ ہم ادھر جائیں اور وہ ہم سے کھانے کا پوچھے تو ہم اس کو بتا دیں کہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، جھوٹ بھی نہیں ہوگا، سچ بتا دیں کہ کھانا کھا کر آیا ہوں، تاکہ اس کے گھر والوں کو بھی بوجھ نہ ہو، مزید اس کو کھانا بنانا نہ پڑے۔ اور اگر ہم کھانے کے وقت پہنچے ہیں اور کھانا کھا کر نہیں گئے، کھانا کھا کر نہیں گئے، تو بھی ہم کوئی اور عذر کریں، تب ہم جھوٹ نہ بولیں کہ جی میں کھانا کھا کر آیا ہوں آپ کھائیں۔ اگر کھانا کھا کے نہیں گئے ہیں تو سچ بولنا ہے، جھوٹ ادھر بھی نہیں کہنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، فرماتے ہیں جھوٹ اور بھوک مت جمع کریں، یعنی بھوک بھی ہو، کھانا کھائے بغیر گئے ہیں، اور اس پہ جھوٹ بھی بولے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم سچ بولتے ہیں کہ ہاں جی کھانا کھا کر نہیں آیا ہوں، اور کوئی اور عذر جو سچ ہو وہ بتا دیں کہ مجھے ابھی جانا ہے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، ابھی میں مصروف ہوں، یا گھر جا کے کھانا کھانا ہے، ایسا کوئی عذر پیش کرتے ہیں، جھوٹ بھی نہ بولیں۔ اگلا عنوان ہے کسی دوسرے شہر میں مہمان بن کر جانا۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اگر ہم اپنے شہر میں ہی کسی کے گھر جا رہے ہیں تو کس طرح جانا ہے۔
اگر ہم کسی اور شہر جا رہے ہیں اور کسی کا مہمان بننا ہے تو اگر دوسرے شہر جا رہے ہیں تو پہلے اس کو خبر کر دیں کہ میں آ رہا ہوں، اور دن بھی بتا دیں، وقت بھی بتا دیں، تاریخ بھی بتا دیں کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں دن اتنے بجے آپ کے پاس پہنچوں گا۔ یہ اس کو ہم اطلاع لازمی کر دیں۔ خبر کیے بغیر جانا درست نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر خبر دیے بغیر پہنچ گئے، اب ہم جس کے ہاں گئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ موجود نہ ہو، وہ کہیں اور گیا ہوا ہے، تو ہم پریشان ہو جائیں گے، یا ہم پہنچے ہیں تو وہ کسی ضروری کام میں لگا ہوا ہے یا بیمار ہے اور ہم اچانک اس کے یہاں پہنچ گئے تو اس کے لیے بھی پریشانی ہوگی، اور ہمارے لیے بھی پریشانی ہوگی کہ ہم جس کام سے گئے ہیں وہ کام بھی ہمارا پورا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بتا کے جائیں تاکہ اگر اس کو کوئی کام بھی ہے، مصروف بھی ہے، تو اپنے آپ کو فارغ کر لے گا، اور اگر بیمار ہے تو ہمیں بتا دے گا کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی نہ ہو، کسی اور وقت بعد میں آ جانا، تو ہمیں بھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے اور کسی دوسرے کو بھی ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے تھے تو پہلے کسی کو مدینہ منورہ بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اطلاع کر دے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، یہ خوشخبری سنا دے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام مدینے میں داخل ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کہیں بھی جا رہے ہو، کسی کے گھر بھی جا رہے ہیں، دوسرے شہر بھی جا رہے ہیں، تو ہم رات کے وقت نہ جائیں، اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں تک کہ اپنے گھر بھی آ رہے ہیں، اپنے گھر آ رہے ہیں، کسی شہر سے واپس لوٹ کر آ رہے ہیں اور اپنے گھر آ رہے ہیں، اور رات کے وقت پہنچنا ہے تو رات کے وقت اپنے گھر بھی نہ جائیں، دن کے وقت میں جائیں۔ عزیز طلبہ، ابھی ایسے حالات ہیں کہ کبھی ہم فلائٹ کراتے ہیں تو فلائٹ ہمیں رات کی ملتی ہے کہ رات کو 2 بجے 3 بجے اس شہر میں ہمیں چھوڑے گی، یا ٹرین جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے تو رات کو 2-3 بجے ہم پہنچ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ایسے اگر کوئی مجبوراً ہو جائے کہ ہم کوشش تو کریں کہ دن کا ہی وہ سارا معاملہ ہو، لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی اطلاع کریں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ ہم رات کے وقت آ رہے ہیں۔ لیکن افضل اور لازمی اور ضروری اور بہتر یہ ہے کہ ہم دن میں کسی کے گھر جائیں، رات میں سختی سے منع فرمائے کہ رات میں نہ جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب سفر سے واپس ہوتے تو مدینہ منورہ میں دن میں داخل ہوتے، پہلے مسجد تشریف لے آتے، گھر والوں کو بھی اطلاع ہو جاتی کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور وہاں جا کر مسجد جا کے کوئی نوافل پڑھتے، پھر جو دوست احباب وہاں کے تھے وہ آتے، ملاقات ہوتی، اس کے بعد حضور اعظم پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ عزیز طلبہ، ہماری کتاب کی آخری لائن یہ ہے، ہماری کتاب آج ختم ہو رہی ہے، اس کی آخری لائن یہ ہے کہ سفر سے واپسی پر اپنے گھر والوں کے لیے اپنی گنجائش کے مطابق کچھ تحفہ لے جانا سنت ہے۔ ہم کہیں دوسرے شہر سے سفر سے آ رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوٹا سا تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے بچوں کے لیے یا اپنے بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائی کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے کوئی چھوٹا سا تحفہ، جتنی حیثیت ہماری ہو، کوئی چھوٹا سا تحفہ لے کر جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اس سے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، تو دوسروں کو خوشی دینے سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ہماری کتاب ختم ہوتی ہے۔ اسلامیات کی کتاب جو ہم نے شروع کی تھی، جو سب سے پہلے ہم نے قرآن شریف سے متعلق بنیادی باتیں پڑھی، اس کے بعد دعائیں پڑھی، مصنون دعائیں پڑھی، اور پھر 40 احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد تجوید سے متعلق ہم نے پڑھ لیا، قرآن کی کو کس طرح تجوید سے پڑھنا چاہیے، اور پھر آخر میں ہم نے اسلامی تہذیب و آداب سے متعلق اسباق پڑھ لیے۔ یہ عزیز طلبہ سب ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ ہمیں اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس کو پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکام اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی ایسے گزارنے کی ہمیں توفیق دے جیسے اسلامی تہذیب و آداب ہمیں سکھاتے ہیں۔ آج ہماری کتاب یہاں ختم ہو گئی۔ عملی کتاب جو سوالات ہیں ہمیں جو مکمل کرنے ہیں
وہ ہمارا صفحہ نمبر 71 صفحہ 71 تک ہمیں مکمل کرنا ہے. اس کی پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی. یہاں آج سبق ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.